یہ جو فقہ جعفریہ ہم کہتے ہیں نا، ہم، تو ہمارے ہاں یعنی ہمارے سنی مسلک میں تو 4 بڑی مشہور معروف ہم، فقہ ہیں۔ تو یہ فقہ جعفریہ اگر دیکھا جائے مفہوم تو یہی ہے کہ ائمہ کے اقوال ہیں جو انہوں نے دین پیش کیا ہے بے عین ہی وہ آگے امت کو، تو اس کو جوڑ دیا یا جمع کر دیا جی علماء نے یا محدثین نے، تو اس کو فقہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے فقہ جعفریہ کے بارے میں؟ کیا ایسے کہنا تو فقہ جب جعفریہ یہ عام درست ہے؟ طور پہ آر یو ایگری؟ پاکستان میں جب عوام کہتے ہیں نا فقہ جعفریہ، تو اس سے شیعہ مذہب مراد لیتے ہیں، تو اس سے مراد صرف فقہ علماء کے جی نزدیک جب فقہ بولتے ہیں نا، وہ ایک خاص علم ہے، حلال و حرام کی ایک علم ہے، جی اس میں اجتہاد کی علم ہے، جو علم فقہ ہوتا ہے، وہ فقہ ہو سکتا ہے حنفی فقہ ہو سکتا ہے شافعی فقہ ہو سکتا ہے کوئی اور مذہب کا فقہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فقہ ہے جعفری ہو۔ تو لیکن عوام جب فقہ جعفری کہتے ہیں تو وہ شیعہ مذہب کو فقہ جعفری کہتے ہیں نا، لیکن علماء جب کہتے ہیں فقہ جعفریہ تو اس سے مراد وہ مذہب نہیں لیتے، اس سے صرف اور حلال و حرام کا جو علم ہے جو شیعوں کے درمیان رائج ہے، اس کو جی فقہ جعفری کہتے ہیں۔ یہ فقہ جعفری جو ہمارے ہاں ہے، یہ اس کو ایسے ہی کہتے ہیں جعفری، اس کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتنا تعلق نہیں ہے، نہ اس کے بانی امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تائید کیا ہے، نہ ان سے یہ منقول ہے۔ یہ شوافع کا فقہ ہے، اس کو ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے، ہمارے علماء نے شوافع کے فقہ کو اس کو اڈاپٹ کیا، اس میں کچھ چینجز لائی ہیں، اس کو مثلا شیعہ جیسے انگلش میں کہتا ہے نا اسلامائز کیا، شیعائز کیا، اس کو تشیع کا رنگ دیا انہوں نے۔ تو اس میں ابھی تک بہت سارے آثار پائے جاتے ہیں، اہل سنت کے فقہ کے آثار پائے جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں فقہ نہیں دی ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کے اوامر ہیں، ان کے نواہی ہیں، ان کے احادیث ہیں، یہ تو فقہ بعد میں وجود میں آئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ٹھیک وفات کے 300-400 سال بعد یہ فقہ وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے تو فقہ تھا ہی نہیں شیعوں کے پاس۔ تو اس کو فقہ جعفریہ کہنا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ بہتان ہے، اور یہ علماء کی خیانت ہے کہ ایک چیز جو ان کی نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہیں ہے، ان سے ہم ہر جگہ نسبت دیتے ہیں فقہ جعفری فقہ جعفری۔ یہ ایک فقہ شافعی ہے، جو اس کو شیخ طوسی اور ان کے بعد علماء نے اس کو چینج کر کے اس کو تشیع کا رنگ دیا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہے حقیقت، جس چیز کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے وہ فقہ جعفری نہیں ہے۔ جی سر۔ اصل میں آپ نے جو آپ کی رائے تھوڑی سی پھر تکرار کر دیں کہ آپ اس کو یہ جو میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں اس کے تو آپ یعنی آپ نے تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ جی ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقہ جعفریہ یعنی کوئی کسی امام صاحب نے نہیں پیش کی، یہ اس کو نہیں کہا، تو بالکل یہ بالکل، یعنی کہ بعد میں جیسے 300 سال بعد علماء ہاں جیسے شافعی کا فقہ ہے نا، اس نے خود محمد ابن ادریس شافعی کا کتاب ہے کتاب الام، اس کی اپنی فقہ ہے۔ یا مثلا مالک ابن انس ہے، اس کا فقہ ہے۔ ابو حنیفہ کی اپنی اتنی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے شاگرد ابو یوسف ہے، ان کی فقہ ان سے ماخوذ کیا، ابو حنیفہ سے اخذ کیا، تو اس کا کتاب ہے، اور انہوں نے اسی کو بعد میں حنفی مجتہدین نے بڑھا کے فقہ حنفی کو مزید کامل کر دیا، وہ ابو حنیفہ سے لیا گیا نا۔ یہ جو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہی نہیں گیا ہے بھائی، اہل بیت علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور شیعہ مولوی اس کو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے پرچار کر رہے ہیں، یہ شوافع کا فقہ ہے، لیکن اس میں ان لوگوں نے کچھ چینجز لائی ہیں بھائی، اسی اسٹرکچر کو انہوں نے وہ محفوظ پھر رکھا میں ہے، اسی ترتیب کو محفوظ رکھا ہے، اس میں کچھ چینجز لائی ہیں، اور لیکن بہت سب وہ چینجز کمپلیٹ نہیں ہیں، ابھی تک اس میں اہل سنت کے بہت سارے آثار پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو امام جعفر صادق علیہ آپ السلام کا کوئی فقہ نہیں ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کے احادیث ہیں، ان کا حلال و حرام بہت زیادہ ہے۔ شیعہ علماء نے اس کو ترک کیا ہوا، اس کو چھیڑتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، نہ شیعہ عوام اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ایک چیز انہوں نے اور نکال دی ہے فقہ جعفری کے نام سے، اسی پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ جی، یہ مصیبت ہے شیعہ مذہب کی۔ یہ جس نے اعتراض کیا تھا اس کے تو ساتھ آپ نے تائید کر دی جی فقہ بالکل۔ جعفریہ کے، وہ جو اس جی کا موقف ہے وہ یہ اب اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ جو بھی اہل تشیع جو آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ آپ کے جو کتابوں کا انحصار ہے نا، آپ اس ہوں، کو فقہ نہ چلے کہیں، اب آپ کے سامنے جو سوال ہے، چونکہ آپ کو فقہ کے قائل نہیں، وہ کہیں کہ بعد کی یہ ایجادات ہے، تو یہ ان کا جو اہل تشیع مذہب کہہ سکتے ہیں یا مسلک کہہ سکتے ہیں، جی ان کا جو دار و مدار ہے نا وہ 4 کتب پر ہے، اور 4 کتب پر وہ میں جس کا کتاب کا مطالعہ کیا اور جہاں سے یہ سوالات اٹھے ہیں وہ یہ ہے
یا تو ایک صورت ہے کہ امام جعفر صادق خود وہ کہہ رہا ہے، دلیل دیتا ہے کہ یا تو وہ خود لکھوا جاتے، کتابت کرا جاتے، نمبر 1، ٹھیک ہے، یا ان کے سامنے جمع ہوئی ہوتی تو وہ اس طرح مطلب کہتا ہے 2۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ کے ائمہ اطہار کے اقوال ہے جو جمع کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے ٹاپک کی طرف، اور آپ کے اوپر جو ڈائریکٹ سوال بنتے ہیں، جو وہ ہیں راوی جنہوں نے یہ کتب کو جمع کیا۔ یہ کتابیں مشہور ہیں، صرف نام ناظرین کے لیے اور اپنے لیے بھی، اصلاح کے لیے بھی شاید اس میں غلط ہو۔ وہ 4 کتابیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے لینا پسند اگر آپ کی اجازت سے۔ کتاب ہے جس کو آپ اصول کافی کہتے ہیں، مصنف ابو جعفر کلینی متوفا 330 ہجری ہے، یہ ایک ہے۔ اور دوسری کتاب ہے کتاب من لا یحذر الفقی، اس کے مصنف ہے محمد بن علی ابن بابویہ کمی متوفا 381 ہجری۔ اور تیسری کتاب ہے کتاب الاستبصار، ان کے جو مصنف ہے محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہے متوفا 460 ہجری۔ چوتھی کتاب ہے تہذیب الاحکام، یہ بھی امام طوسی کی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان 4 کتابوں کی تصنیف آپ کی وفات 2 سے 300 سال بعد تصنیف کیا گیا ہے۔ یعنی نتیجہ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوئی کہ نہ امام جعفر صادق علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ کسی دیگر ائمہ کرام علیہ السلام نے کوئی کتاب تصنیف فرمائی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ دوسری صورت رہ گی راویوں کی، تو ان کے ارشادات کو قلم بند کیا، تو ان میں سے سب سے بڑے اور معتبر رئیس راویوں کا حال شیعوں کی معتبر کتابوں کے حوالہ سے کچھ یوں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ان شیعہ راویوں کی روایات کس قدر جھوٹ، افطرا اور جعل سازی پر مبنی ہے۔ پہلا ایک منٹ، میں ان باتوں کا جواب دے دوں۔ ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، ابھی جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں ان کو میں جواب دے دوں۔ دیکھیں، یہ کتابیں جو آپ نے کہا 300 سال بعد لکھی گئی ہیں ائمہ علیہ السلام سے، یہ سچ نہیں ہے۔ دیکھیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 260 کو، کلینی کی وفات ہے سنہ 228 229 کو۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کلینی نے اپنی کتاب اپنی زندگی کے آخری سال میں لکھا ہو سکتا ہے وہ 280 میں لکھا ہو، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے 20 سال بعد، اور وہ زمانہ غیبت صغریٰ کا تھا، اور امام عصر علیہ السلام سے رابطہ بہت ہی آسان تھا، اور وہ بھی بغداد میں رہتے تھے، نواب اربعہ بھی بغداد میں تھے۔ تو یہ تو کتاب کلینی جو ہے کافی کی کتاب، یہ غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، امام علیہ السلام کے زمانے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اور یہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ اعتراض ہے تو ان پہ اعتراض کریں، لیکن ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اپنے عصر میں بہت سارے کتابیں لکھوائیں۔ وہ زمانہ یہ تھا، اس زمانے میں رسم یہ تھا کہ لوگ آتے تھے، محدثین آتے تھے، مختلف دور دراز علاقوں سے دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، جو شیعہ بھی تھے، غیر شیعہ بھی آتے تھے، جو مدینہ آتے تھے، یمن جاتے تھے، مصر جاتے تھے، عراق جاتے تھے، کوفہ جاتے تھے، تو وہاں پہ جس کے پاس حدیث ہوتا تھا اس سے حدیث سنتے تھے اور لکھتے تھے۔ یہ رسم تھا اس زمانے کا، اور اس کو تحمیل حدیث کہتے تھے، اور جو لوگ حدیث سناتے تھے اس کو شیخ کہتے تھے، اور ایک شیخ کے مجلس میں ہو سکتا ہے 100 آدمی ہو، 50 آدمی ہو، روزانہ لوگ آتے تھے، مختلف دور دراز علاقوں سے حدیث لکھتے تھے، اور یہ جو حدیث لکھتے تھے لوگ بعد میں اس کو جمع کر کے کتابی صورت میں دیتے تھے۔ اکثر وہ کتابیں لوگوں سے ضائع ہو گئی ہیں، لیکن کچھ کتابیں بچ گئی ہیں، جیسے کتاب بخاری ہے یا کتاب مسلم ہے، اسی طرح تصنیف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ حضرات ان کے پاس آتے تھے، جو شیعہ تھے کوفہ سے یا نیشابور سے یا بلخ سے، دور دراز کابل سے، دور دراز علاقوں سے آتے تھے، وہ اپنے امام کے پاس آتے تھے ان سے کتابیں حدیث لینے کے لیے، اور امام علیہ السلام کہتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے، اور اس کو اصول کہتے تھے، ان کتابوں کو اصول کہا جاتا تھا، اور وہ ایک اصل مختلف موضوعات پہ، یعنی وہ اس کے ایک خاص ٹاپک نہیں ہوتی تھی، یعنی جتنے اس دن کے مسائل ہوتے تھے، امام علیہ السلام جتنی باتیں انہوں نے کہہ دی، کوئی وضو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی حج کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی توحید تفسیر، کسی کا مسئلہ اسی مجلس میں جو انہوں نے بیان کی اس کو لکھتے تھے، اور یہ اصول شیعوں کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی اس زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام، بہت زیادہ،
اور یہ اصول لکھنے والے بہت بڑے عالم بن گئے، اور پھر یہ اپنے شہروں میں جاتے تھے، اپنی کتابوں سے لوگوں کو سناتے تھے، تو ان کے شاگرد نقل کرتے تھے ان سے، تو یہ کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور یہ کتابیں مشہور بن گئی. جیسے ابھی اہل سنت میں کتابیں بہت مشہور ہیں. کتاب بخاری کہہ دو ہر بچے کو پتہ ہے کتاب بخاری کیا ہے. کتاب مسلم کہہ دو ہر بچے کو پتہ ہے مسلم ترمذی کیا ہے، ہر گھر میں شاید ہو، ہر مسجد میں پڑھا ہے، تو لوگوں کو تو پتہ ہی ہے. اسی طرح شیعوں کے ہاں اس زمانے میں بہت ساری کتابیں مشہور ہوتی تھیں جن پہ شیعہ اعتماد کرتے تھے. سب کو پتہ تھا کہ کتابیں صحیح ائمہ علیہ السلام نے ان کی تصحیح فرمائی ہے. تو کلینی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، یا شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے، یا شیخ توسی نے، انہی کتابوں سے لکھی ہے ان لوگوں نے، انہی بکس سے انہوں نے لکھی ہے. تو لذا اگر اس اسلوب کتابت، اسلوب نقل حدیث کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ ایک نہایت ہی معتبر، قابل اعتماد کہ ایک چیز جو مثلا ابھی میں آپ کو بخاری سنا دوں نا، یا کوئی شخص میری، یا بخاری کے احادیث سے، ابھی کوئی شخص بخاری کے احادیث سے کوئی منتخب احادیث کا کوئی کتاب لکھ دے، تو یہ پوری دنیا جانے گی کہ اس شخص نے غلطی نہیں کی، واقعی احادیث بخاری میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس زمانے میں جو شیعوں نے کتابیں، شیعوں کے پاس کتابیں تھیں اور کلینی صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، تو یہ نہایت ہی علمی، معتبر، ثقہ طریقے سے لکھی گئی ہے اور یہ نہایت ہی صحیح ہیں اور اس پہ شک کرنے کی کوئی مجال نہیں رہتا، اور راویوں کے آگے معصوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. میں آگے جب ہاں نہیں آگے سوالات راویوں پر جی ہی صاحب، آ رہے ہیں. جو جی دو صاحب، تین صورتیں پیش کی ہیں نا کہ جو ائمہ کے اقوال جمع کرنے کی، وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اس پر آپ نے سیر اصل گفتگو کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب سارا دار و مدار رہ جاتا ہے راویوں کا. آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ اپنی جگہ، وہ آپ نے جواب دے دیا، لوگوں نے سن لیا. میں بعد میں ریپیٹ میں بھی سن لوں گا اگر کچھ توجہ رہ گئی ہو تو آئی ایم سوری. تو اس میں کہتے ہیں جی سب کا دار و مدار جو ان کتب پر ہے وہ ہے، اب ایک دو بڑے نامور راوی ہیں، ان کا میں نام لینے لگا ہوں. ان کے اوپر جو اعتراض ہے یا چیزیں ہیں وہ حوالے بھی ہیں، تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں وہ حوالے. تو کیونکہ آپ اس کی تصحیح کریں گے کیا آیا کہ یہ جو کہ جس بندے نے یہ رسالہ لکھا ہے یا چیزیں یہ کہاں تک ٹھیک ہے یا صحیح ہے. اس میں ایک ابو زرارہ جو ہے نا صاحب راوی ہے، ایسے ہی ہے نا جی، مانتے ہیں ان کو، جی 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 ان کی ثقافت و بلاغت. ابو زرارہ اور دوسرے ابو بصیر ہیں، جی جی ایگری ہیں سر ان سے؟ جی جی ہاں، ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ راوی ہیں نا، یہ اصول کافی، ایک دو چار حوالے زیادہ نہیں دوں گا لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک دو بھی اگر اس کا تصحیح ہوگی تو اصول کافی ہے کہ وہ نمبر کہتے ہیں 237 237 میں ہے، جو کتاب کی جلد نہیں معلوم ادھر، کہ عبداللہ بن یافور نے حضرت امام جعفر سے عرض کیا. عربی ساتھ ویسے لکھی ہے چونکہ وہ میں پڑھ نہیں سکتا، اردو پڑھوں گا. میں لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے جلدی پڑھوں گا، ٹائم ہے تاکہ کالرز اور بھی آپ کے ساتھ. میں لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے ولایت اور دوستی کا تعلق نہیں رکھتے بلکہ فلاں فلاں سے صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے دوستی رکھتے ہیں، ان میں صدق و امانت بھی ہے. یعنی کہ جو آپ سے بجائے خلفاء کے ساتھ ان کے وفاداری کا جو ان کی بیعت میں ہے، ان میں صدق بھی ہے اور امانت بھی ہے اور وفا بھی. مگر جو لوگ آپ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں ان میں نہ امانت ہے، نہ وفا ہے، نہ صدق ہے. اس روایت سے صاف معلوم ہوا کہ شیعہ راوی جو ائمہ کرام کی ولایت کے نعرے لگاتے تھے وہ صدق و راستی اور امانت وفا کی صفات سے محروم تھے. آگے اسی دیکھیں طرح شیعہ راویوں میں دیانت، جی کچھ کہیں فرمائیں. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اہل سنت میں کوئی باتقوا شخص نہیں ہے، کوئی سب بے نماز ہیں، کوئی نماز ہی نہیں پڑھا، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب مال حرام کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو جو حدیث انہوں نے دکھائی ہے، میں وہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ. اور اسی طرح میرے بھائی اس طرح نہیں کہ ہندو بھی سب جو ہے نا وہ فراڈی ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہاں، وائٹ واش. پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے یہود ہوں، کہ ان میں اچھے لوگ
کہ مثلا لوگوں پہ ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، یہ ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں. جو حدیث آپ نے دکھائی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ سب شیعہ جو ہیں سب فراڈی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جتنے شیعہ ہیں وہ آگے سب کے سب. آگے میں اور بھی ابھی آپ کو طرح دکھا ہے ذرا میں حدیث آپ آگے کو بھی دکھاؤں. 2-3 طرح ہیں. ایک منٹ جی یہ حدیث. بسم اللہ بسم اللہ. میں جی نے سر. ویسے عرض کیا کہ آگے بھی 2-3 جرح ہیں، یہ انہی پہ ہیں بڑے راوی. جی 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 ارشاد. دیکھیں، یہ شیعہ روات کی بات نہیں ہو رہی، شیعہ راویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کتاب الاصول من الکافی، چاپ دار کتب الاسلامیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375. عبداللہ ابن یعفور کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے. یہ میں آپ کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، پھر آپ کو لے کے آتا ہوں. یہ ہے: قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. اقوام لا یتولونکم ویتولون فلانا و فلانا، کہ بہت سارے لوگ ہیں آپ سے، وہ آپ کو اپنا امام نہیں مانتے، فلان فلانے کو اپنا امام مانتے ہیں. لہم امانت و صدق و وفا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کے پاس امانت بھی ہے، صدق بھی ہے اور وفا بھی ہے. وَأَقْوَامٌ يَتَوَلَّوْنَكُمْ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. لَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ الْأَمَانَةُ وَلَا الْوَفَاءُ وَلَا الصِّدْقُ، اور ان کی طرح ان کے پاس امانت، وفا، صدق نہیں ہے. یہ شیعہ راویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور سب شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب اہل سنت کی بات نہیں ہو رہی ہے. کچھ جماعت عمریہ ہیں کہ ان میں صدق بھی ہے، وفا بھی ہے، تقوی بھی ہے. اور شیعہ بھی ایسے ہیں کہ ان میں ان جیسا وہ نہیں ہے، صدق وفا نہیں ہے. یہ شیعہ راویوں کی بات نہیں ہو رہی کہ شیعہ راویوں میں کوئی سچا ہے نہیں جی، سب جھوٹے ہیں. اس طرح تو بات نہیں ہو رہی نا. یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ عام لوگ میں ایسے ہیں کہ وہ اہل سنت کے جو بہت ہی مہذب، بہت ہی باتقوا لوگ، ان جیسے امانت داری ان میں نہیں، ان جیسا صدق قول ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا دین لمن فاستوى ابو عبداللہ علیہ السلام جالسا فاقبل علیہ کالغضبان. امام جعفر صادق علیہ سیدھے بیٹھ گئے اور میری طرف انہوں نے غضب کی نظر سے دیکھا اور فرمایا: لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ. فرمایا کہ وہ شخص جو ایک ایسا شخص کو اپنا امام مانتا ہے جس کا امام اللہ کی، اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی تقوی وغیرہ ظاہر میں صدق قول ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. ولا عتب على من دان بولایت امام عادل من اللہ. ٹھیک ہے نا. اور جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے اس کی نجات ہو جاتی ہے. بہرحال یہ حدیث ہے. اس شخص نے جو آپ کو بتایا نا میرے بھائی، اس شخص نے آپ کو یہ بتایا کہ شیعہ کتب میں یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ شیعوں کے پاس کوئی عدالت، کوئی تقوی نہیں ہے. اس طرح حدیث نہیں ہے یہ، یا شیعہ راویوں کی بات ہو. ٹھیک ہے نا. یہ کچھ شیعوں کی بات ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. پرانے زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے کہ کچھ شیعہ ایسے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ باتقوا نہیں ہیں، جھوٹ بھی بولیں گے، امانت میں خیانت بھی کریں گے، بالکل. اور لیکن سب شیعہ اس طرح نہیں ہیں. یہ لیکن یہاں پہ شیعہ راویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جناب اس حدیث میں. نہیں، اب اس میں یہ آگے جا کے کہتا ہے، اسی زرارہ صاحب کے بارے میں رجال کشی ایک کتاب ہے آپ کی، صفحہ نمبر 107 میں مرقوم ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا زرارہ کی اللہ کی پرواہ، لعنت. زرارہ کی پرواہ مت کرو. وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہ کرو، مرے تو اس کے جنازے پر نہ جاؤ. تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ زرارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، زرارہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. تو یہ کتنا بہت بڑا راوی ہے، اس پر یہ ذرا ہے. ہاں، اس کا جواب سن، اس کا بھی جواب سن. آپ کی یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چاپ مؤسسہ نشر الاسلامی. یہاں پر زرارہ کے باب میں بہت سارے روایات ہیں. مثلا یہ روایت ہے کہ لعن اللہ زرارہ، اللہ زرارہ کی لعنت کرے. لعن اللہ زرارہ، اللہ زرارہ کی لعنت کرے. ہاں، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اس سے آگے یہ بھی حدیث تو ہے نا کہ یہ کس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام علیہ السلام نے زرارہ کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا. میں اس کو کچھ بڑا کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. زرارہ صاحب کے صاحبزادے کو اپنے پاس بلایا، زرارہ صاحب کے صاحبزادے کو اپنے پاس بلایا، صفحہ نمبر 128، اور فرمایا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہہ دو. وقل انی انما اعیبک دفاعا منی عنک. آپ کو پتہ ہے نا اوئے احمد بن شعیب نسائی کیوں مرے تھے، کیسے مرے تھے نا، وہ قتل ہوئے تھے نا. اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، جماعت عمریہ کا سب سے بڑا عالم دین تھا. کیوں قتل کیا تھا اس کو؟ اس سے کہا تھا کہ تم معاویہ کی شان میں ہمیں حدیث سنا دو. اس نے کہا تھا مجھے معاویہ کی شان میں حدیث نہیں آتے. مسجد سے کھینچ کے نکال کے اس کو اتنا مارا تھا
اسی سے وہ ان کی شہادت واقع ہوگی, مر گئے بیچارے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا زرارہ کو میرا پیغام دے دو کہ میں تیرا دفاع کرتا ہوں, میں تجھے تیرا عیب بیان کرتا ہوں, میں تجھے برا بلا کہتا ہوں تاکہ تیری جان بچانے کے لیے, تیری جان بچانے کے لیے. کیوں؟ فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه, کیونکہ ہمارے دشمن ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی بھی شخص ہم اس سے پیار کرتے ہیں, وہ ہمارے نزدیک معزز ہے, اس سے بہت دشمنی کرتے ہیں, اس کو اپنے تیروں کا ہدف بنا لیتے ہیں. لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا, تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو اذیت کریں. یہ کس جرم میں کہ ہم نے اس کا احترام کیا, ہم نے اس سے محبت کی ہے, اس کو اپنے پاس بلایا, اس سے ہم نے پیار کیا ہے. وَيَرَوْنَ إِدْخَالَ الْعَضَاءِ عَلَيْهِ وَقَتْلِهِ, اور اس ایسے شخص کو اذیت کرنا, اس کو گالی دینا, اس کو بے عزت کرنا, بلکہ اس کو قتل کرنا, جان سے مار دینا, یہ جائز سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ روافظ کے امام کا آدمی ہے, اس کو مارو, اس کو قتل کرو. وَيَحْمَدُونَ كُلَّ مَنْ عِبْنَاهُ نَحْنُ وَإِن نَحْمَدُ وَأَن نَحْمُدَ أَمْرَهُ, اور ہر اس شخص کی جس کے ہم عیب بیان کریں, حالانکہ ہم اس سے راضی بھی ہوں نا, اس کے فعل سے راضی بھی ہوں, لیکن ہم ظاہر میں اس کو عیب بیان کریں, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارے مخالف اور مخالفوں ان کی اکثریت ہے, حکومت بھی ان کے پاس ہے, سب گورنرشپ ان کے پاس ہے, جتنے ججز ہیں, جتنے قضات ہیں ان کے ہیں, نواسب کے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فلان شخص, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلان شخص کی اس نے برائی بیان کی, اس کی بڑی وہ عزت کریں گے, اس کو اپنے پاس بلائیں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی دنیا میں اس کے نمونے آج بھی بہت ہیں. فَإِنَّمَا أُعِيبُكَ لِأَنَّكَ رَجُلٌ اشْتَهَرْتَ بِنَا وَبِمَيْلِكَ إِلَيْنَا, اے زرارہ, میں آپ کا عیب اس لیے بیان کرتا ہوں آپ کی جان بچانے کے لیے, کیونکہ آپ مشہور ہو گئے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, اور لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ آپ ہمارے خالص آدمی ہیں, آپ ہمارے محب ہیں. وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ مَذْمُومٌ عِنْدَ النَّاسِ غَيْرُ مَحْمُودِ الْأَثَرِ بِمَوَدَّتِكَ لَنَا وَبِمَيْلِكَ إِلَيْنَا, اور لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں, اسی لیے لوگ آپ کی مذمت کرتے ہیں, آپ کی دشمنی کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں, یہ ان سے محبت کرتے ہیں. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعِيبَكَ لِيَحْمَدُوا أَمْرَكَ فِي الدِّينِ بِعَيْبِكَ وَنَقْصِكَ وَيَكُونَ بِذَلِكَ مِنَّا دَافِعَ شَرِّهِمْ عَنْكَ, تو میں نے آپ کا عیب اس لیے بیان کیا ہے اور دینی امور میں آپ کا عیب بیان کیا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگوں کے پاس یہ فکر پیدا ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو اس کو تو فاسق سمجھتے ہیں, اس کو برا سمجھتے ہیں, تاکہ لوگ آپ کو چھیڑیں نہ, آپ کو قتل نہ کریں, آپ کو اذیت نہ کریں, آپ کو بے عزتی نہ کریں, لوگوں میں آپ کی عزت بن جائے اس مسئلے سے. تو یہ اس زمانے میں تقیہ کیونکہ بڑا شدید تھا, شیعہ بہت کم تھے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ظلم بہت زیادہ تھا, تو یہ ایک مجبوری تھی اس زمانے میں. جی سر بولیں. میں طارق بھائی کو لے کر ایک منٹ. جی سر طارق صاحب. بہت شکریہ, اللہ جزاک خیر دے. شیخ صاحب اس پر آپ کی اس گفتگو پر ایک چھوٹا سا ایک اعتراض ہے ضمن, جی وہ جی یہ ہے کہ یہ بات جو امام صاحب ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں, لعنت وغیرہ جو بھی آپ نے پڑھ دیا, آپ نے سارا بیان کر دیا, سب لوگوں ناظرین نے سن لیا. ایک چھوٹا سا ذہنی اشکال پیدا ہو کہ یہ باتیں اس ایسے تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس راوی کی اوپر خوف تھا, یعنی اس کے قتل ہونے کا خطرہ تھا, تو آپ نے ان کو فرما دیا تقیہ کی صورت میں, بھئی یہ تو لعنت ہے, یہ برا آدمی ہے, چھوڑو اس کی بات ہی نہ کرو. تو آپ کی گفتگو سے یہ ماخوذ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی وقت اسی محفل میں اس کی تعریف بھی بیان کی جا رہی ہے, تو یہ بات تو پھر باہر پھیل ہی جاتی. اگلا تقیہ حدیث تو ہے نہ نا, رہا, تقیہ تو ایسے ہوتا کہ جب وہ یہاں سے چلا جاتا کہ یہ میں نے کچھ دو عرصے احادیث بعد آپ کو اس کے سنائے پھر نا, اس کی ایک صفت بعد بیان کی دیگر, جاتی. اس میں نہیں ہے کہ یہ ایک ہی مجلس میں تھا نا. میں نے کب کہا یہ ایک ہی مجلس میں ہے کہ اسی جگہ انہوں ان کو گالی دیا پھر اس کی تعریف بھی کیا, اس طرح تو نہیں ہے نا. یہ جو ہے یہ اگلا واقعہ ہے, یہ جو میں نے دوسرا حدیث آپ کو سنایا یہ دوسرا حدیث ہے, دوسرا واقعہ ہے. میں نے ساتھ سنائے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی مجلس میں دونوں باتیں پیش آئی ہیں. اچھا چل آگے جی سر. بڑھتے ہیں. یہی جو جن کی گفتگو ہو رہی ہے نا, یہ زرارہ صاحب بہت اہم شخصیت ہے اور ان کا بڑا جی رول جی ہے اس میں بیان کرنے میں. یہ ان کا لکھا ہے کہ اگر یہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 106 میں زرارہ کا بیان نقل کیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ السلام 3 دن تک تحیات کا بیان اہل سنت کے طریقے پر کرتے رہے. تیسرے دن جب میں عربی بھی ہے ادھر,
جب میں نکلا تو زور سے امام کی داڑھی میں لا یفلح الاسد، پتہ نہیں یہ لفظ ہے، داڑھی میں لفظ نہ غلط پڑ جوں، پادا، اور انہوں نے کہا اس کا کبھی کبھی بھلا نہ ہوگا۔ تو آگے تبصرہ پتہ نہیں کہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو زرارہ نے یہ اباشانہ سلوک کیا اور خیر اور بھلائی سے انہیں محروم بتایا، مگر ان کے والد اور ماجد، یہ بڑا اعتراض آ رہا ہے، والد ماجد امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں تو زرارہ صاحب بے علم اور جاہل تک کے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اصول کافی صفحہ نمبر 557 میں زرارہ کا قول نقل کیا ہے، میں نے اپنے دل میں کہا، یہ اب ان کا قول ہے، قال قلت فی نفسی شیخ لا علم لہو بالخصوص خصومت، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پتہ نہیں شیخ کا انہوں نے بوڑھا کر کے ذرا، یہ بوڑھا بھی اس کو ادب سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہے جسے بحث و مناظرہ کا علم نہیں۔ یہ خلیل کو اصول کافی شرح صافی میں اس فکرے کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ اچھا یہ چلیں، اس کا آگے کے رجال کشی کا صفحہ نمبر 116 ہے، یہ نوٹ کرتے جائیں۔ ابو بصیر امام جعفر کے دروازے پر اجازت کے منتظر ہوئے، یہ صفحہ نمبر رجال کاشی کا 116 ہے۔ انتظار، دروازے پر گئے، منتظر رہے، اندر جانے کی اجازت نہ ملی تو بولا اگر ہم ہدیہ کا تھال بھر کر لاتے تو ہمیں اجازت مل جاتی۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور اس نے ٹانگ اٹھا کر ابو بصیر کے منہ پر پیشاب کر دیا۔ یہ صاحب آنکھوں سے بھی اندھے تھے، اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ساتھی نے کہا یہ کتا تھا جو تیرے منہ پر پیشاب کر گیا۔ یعنی ابو بصیر نے امام کو معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ نقل، اگر یہ پتہ نہیں کیا ہے، امام کو طمع اور لالچی کہا، قدرت نے اس کے ناپاک جملے کی سزا اسے دست بدست دے دی۔ یہ ابو بصیر امام جعفر صادق کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم کو بھی ناقص العلم کہا کرتا تھا۔ رجال کشی صفحہ نمبر 115۔ یہ کیا ایسی کہانی، یہ جو ہے کہ ابو بصیر نے اپنا ہاتھ سینے پر مار کر کھجلاتے ہوئے کہا میرا، یہ آگے ایک اور ہے، کھجلاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ ہمارے انصاف کا علم کامل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ شعر دیکھیں ابھی جو ایک طرف ائمہ کی عصمت، ہو سکتا ہے اس کا مراد جو ہے نا، اس کا مراد بے احترامی نہ ہو، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگ ہدایہ لیتے ہیں ان کو جلدی باری ملتی ہے کیونکہ وہ دور سے آتے ہیں نا۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیونکہ وہ ہمیشہ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، ان کو امام علیہ السلام ریگولر دیکھتے ہیں تو ان کو اتنی جلدی نوبت نہیں ملتی، لیکن جو لوگ خمس لے کے آتے ہیں جلدی، وہ انہوں نے ایک ہی دفعہ آنا ہے بھائی، دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو جلدی سے ٹائم ملتا ہے، وہ اپنا ہدیہ دے کے چلے جاتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے مراد یہ ہو، کوئی بدتمیزی مراد نہ ہو، یعنی حقیقت، بہت دفعہ انسان حقیقت بتاتا ہے نا، حقیقت میں وہ اس کے مراد ہی نہیں ہوتا کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ بھائی اگر ہمارے پاس ہدیہ ہوتے تھے امام علیہ السلام ہمیں جلدی بلا لیتے، کیونکہ ہدیہ والے جو لوگ ہدیہ لیتے ہیں ان کو جلدی نوبت جلدی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کرنا یہی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں سال میں اور وہ دور سے دور دراز علاقوں سے لائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے واپس اپنے شہر جانا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اخذ حدیث کے لیے آتے ہیں تو وہ تو روزانہ آتے ہیں۔ یہ جو لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ میں تھال بھر کر لاتے تو ہمیں اجازت بھی، یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ میں بھی تھال بھر کر لاتا تو مجھے بھی اجازت مل جاتی۔ یہ تو اس زمانے میں تو تیلی میں لاتے تھے نا، اس زمانے میں اگر اس زمانے میں سکے ہوتے تھے، اس زمانے میں جو بھی مال لے کے آتا تھا نا، وہ سکے لے کے آتے تھے۔ وہ اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوتے نوٹ کہ جیب میں رکھ دو، وہ تھوڑے سے بھی پیسے ہوتے تھے اس کو تیلی میں رکھنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے، سونے یا چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں اس میں کافی وزن ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کتے نے پیشاب کیا تو وہ تو بھائی وہ اس کا، یہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اگر ایک نابینا شخص ہے اس کتا دیکھیں، یہ مدینہ، ابھی تو مدینہ کچھ صاف ہوا ہے نا، پہلے تو مدینے میں کتے، وحشی کتے تو بہت تھے۔ اب آپ کے پاکستان میں بھی جو شہر ہے نا وہاں پہ کتے تو بہت ہوتے ہیں، جو اس کو کیا بولتے ہیں، ویگرنٹ ڈاگز انگلش میں بولتے ہیں نا، جس کو پالتو نہیں ہوتے، وہ ایسے گلیوں میں رہتے ہیں نا۔ ہاں یہ تو ایک عام سی چیز ہے کہ کتا آپ کو تنگ کرے۔ ہم خود جب قوم میں پڑھتے تھے یا نجف اشرف میں پڑھتے تھے تو کتے تو ادھر بہت نظر آتے ہیں، عراق کے شہروں میں یا پاکستان افغانستان کے شہروں میں کتے۔ اگر کتا آپ کو تنگ کرے، کتا آپ پہ بھونکے، کتا آپ کا پیچھا کرے، یا کتا آپ کئی جگہ بیٹھے ہیں آپ نابینا ہے، کتا آپ پہ پیشاب کرتا ہے، یہ کوئی فسق نہیں ہے بھائی، یہ کوئی شرعی فسق نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔
آپ یہ نہ یہ اس طرح نہیں کہ اس نے کوئی شراب پی ہے یا اس نے کوئی اللہ کے دین میں کوئی بدعت داخل کیا. ایک شخص نابینا ادھر بیٹھا ہے, ایک اور کتے نے آ کے اس پہ پیشاب کیا. بھائی چلیں, آپ مذاق اڑانا چاہتے ہیں مذاق اڑا دیں, لیکن یہ کوئی شریعت میں کوئی فسق نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کی کتنا وقت وہ ہوا ہوگا؟ میں ایک دو سوال آپ کی ذاتی وہ آپ پر فسق وہ ہے, فسق بڑے وہ ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا نا, عبد الحلیم صاحب ادھر آئے تھے, کتابوں سے میں نے کیا دکھایا کہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر بیماری پہ ان سے کیا کہا. وہ عیب ہے نا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ مولوی صاحب نے ان جو کی آپ کو لسٹ والدہ دیا نا, یہ خود کیوں نہیں آئے بھائی؟ یہ خود آ جاتے نا. یہ فوت ہو گئے ہیں مولوی صاحب. اچھا, مولوی جیسا صاحب فوت ہو گیا. اچھا, بہت بڑے مناظر تھے یہ ہوتے تو, یا ان کا بیٹا ہے ویسے, وہ آئے نا, وہ کون بیٹا مذہب ہے؟ ایسے مولویوں سے آتا ہے جی. ان کو لے کے ان کا آنا بیٹا, یہ وہ توسوی موٹا سا جو ہے نا, صاحب وہی کہتا ہے امام المناظرین. مولانا امام ہاں نہیں, مجھے یہ مناظر اسلام کہتا ہے ہے میں میرے امام کو کہ المناظرین کا بیٹا ہوں. وہی شاید وہ محمد عبدالستار صاحب توسوی ہیں, ان کا شاید بیٹا ہے کہتے ہیں. ہاں اچھا ادھر آ جائیں جلدی آپ جی تو سر. پکڑتے ہیں نا اب یہ. اچھا ایک ضمناً ایک سوال ہے, یہ معلوماتی ہے نا سب ناظرین کے لیے بھی. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ان کی والدہ تھی ام فروہ, یا جی ہاں, والدہ یہ والدہ محترمہ تھی رحمت اللہ علیہ. آگے یہ قاسم جو تھے, قاسم بیٹے تھے, یہ نہیں, ابو بکر کے پوتے ہیں. قاسم ابو بکر کے بیٹے ہیں, ابو بکر کے پوتے ہیں قاسم. پوتے ٹھیک ہے. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. جی یہ تو ان کی نانی جو ہے وہ بی بی اسماء ہے, ابو بکر رضی اللہ. تو یہ رشتہ داری جوڑتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق سے. یہ تو وہ اسی سے پھر کہتے ہیں کہ اگر اتنے ہی وہ فاسق, اور جس طرح آپ ان کو عدم اسلام کے ان کے لیے بحث مناظرے وغیرہ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو اگر ہوتے تو وہ یہ رشتہ داری اہل بیت سے رشتہ داری نہ کرتے. تو وہ اور محمد امام کے جعفر بیٹے تھے نا, صادق ان کے محمد ابو بکر کے بیٹے ہیں, لیکن محمد کی پرورش امیر المومنین علیہ السلام نے کیا. اور محمد وہ بہت ہی, دیکھیں میں نے آپ کو یہ پہلے بھی دکھایا تھا, محمد ابن ابی بکر بہت ہی مولائی تھے, اور ان کو معاویہ نے قتل کیا تھا. یہ انہوں نے جو بیعت, کے بارے جانتا ہوں. دیکھیں محمد نے اب امیر المومنین علیہ السلام سے جو بیعت کیا تھا, وہ اسے اپنے والد سے برات پہ کیا تھا, تو ان کے نسل سے. اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد ابنی من صلب ابو بکر, محمد میرا بیٹا ہے. محمد ہمارے ہاں بہت ہی عظیم انسان ہے. محمد ابن ابی بکر ہمارے سید ہیں, بہت ہی عظیم القدر انسان ہے, جنت کے سرداروں میں سے. اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے نسل سے ہیں, آمین. یعنی ماں کی جانب سے. جی ہاں جی شیخ, اصل میں ذرا جلدی سوال کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں, اللہ جانتا ہے یہ کالرز کا خیال کرتا ہوں, تو اس لیے جی سر. آپ پر ڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ میرے نا کچھ دوست ہیں نا اہل تشیع میں, جو میرے ساتھ کلاس فیلو ہیں, میرے ہم عمر ہیں, یا ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے, تو وہ میں ادھر ماڈریٹر کی ڈیوٹی دیتا ہوں, تو وہ اس طرح ان سے مطلب بات چیت ہوتی ہے. تو اب میں سوال یعنی ایک تبصرہ ہے, آپ کو کوئی شیعہ سنی پسند نہیں کرتا, یہ جو آپ کا موقف ہے جی, یا کسی شیعوں کی اکثریت مجھے پسند کرتی ہے. شیعوں کی اکثریت مجھے پسند کرتی ہے. میں نہیں کہتا سب شیعہ مجھے پسند کرتے ہیں. میں نے بات کیا, وہ اتنے سخت مجھ سے ناراض ہوئے ہیں, اور انہوں نے میرا فون تک کٹ دیا ہے, اور بلکہ وہ انہوں نے کہا تم کس ایجنٹ کا نام لے رہے ہو, اور مجھے بھی خطرہ پڑ گیا. اچھا آگے چلے. ابھی جواب سن لیں. شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد, بلکہ شیعوں کی اکثریت مجھے پسند کرتی ہے. وہ بولتے کیوں نہیں, وہ تقیہ میں رہتے ہیں, تو وہ ادھر ہاں جو تقیہ میں رہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے پتہ ہے شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے, میرے ویورز ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اور جتنا میرا ویورشپ ہے شیعوں میں کسی اور عالم کا نہیں ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے, جتنا لوگ مجھے دیکھتے ہیں. اگر میں فارسی میں پروگرام کروں یا عربی میں پروگرام کروں تو یہ اسی طرح ہوگا, اسی طرح جیسے اردو میں خود میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں تک گیا ہوں بھائی پروگرام کرتے کرتے, ٹھیک ہے نا. تو اگر میں کروں, اتنے مجھے یہاں پہ ریکویسٹ آتے ہیں کہ آپ عربی میں پروگرام شروع کریں یا فارسی میں کریں, کہ بے حساب
روزانہ کی تعداد میں کہ آپ کو جتنے خرچے کی ضرورت ہے ہم آپ کو خرچہ دیں گے، آپ پروگرام شروع کریں. میں کچھ تک گیا ہوں، میں اس لیے زیادہ پروگرام نہیں کرتا، لیکن شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد، اس میں علماء، بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں، ایسے نہیں ہے کہ صرف عوام الناس، بڑے بڑے علماء. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ میں شیعوں میں کچھ جو شیعوں کی جو قیادت ہے وہ ایران کے ہاتھ میں، ایرانی حکومت کے ہاتھ میں، اور ایرانی حکومت ایک غنڈہ حکومت ہے. ایک غنڈہ، وہ اپنے مخالف کو قتل بھی کر دیتا ہے، اپنے مخالف کو ہر طریقے سے وہ اس کو بدنام کر کے شکست دینے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بہت سارے شیعہ علماء کھل کر میرے ساتھ نہیں آتے. پرائیویٹ میں میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں شیعہ علماء، پرائیویٹ میں جو مجھ سے چیٹ کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے پیسے جمع کر کے بیچتے ہیں، بہت زیادہ ہیں شیعہ علماء. لیکن پبلک میں وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ پھر ان کے مجالس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ ایران نہیں جا سکیں گے، پھر پاکستان میں جو وہاں پہ جس مسجد میں وہ نماز پڑھاتے ہیں وہاں پہ ان کو سختی ہوگی، یا اگر ویسٹ میں رہتے ہیں پھر بھی اس طرح ان کے پہ سختی آئے گی. وَإِلَّا الحمد للہ رب العالمین. میں نہیں کہتا سب شیعہ میرے ساتھ ہیں، نہیں، وہ سب شیعہ سیستانی کے ساتھ بھی نہیں ہے، سب شیعہ خامنئی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، سب شیعہ اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. سب شیعہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے. وہ لیکن مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے شیعہ میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ مجھے اس کے لالچ نہیں ہے کہ شیعہ ساتھ دے دیں تو یہ کوئی بڑی بات ہے. جی لوگوں میں پاپولیرٹی، یہ لوگوں کی میں پاپولیرٹی خود ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس سے اتنا میں فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے اس بات سے. جی آخری سوال ہے سر. جی سر. آخری سوال چائے پی لیں، اب گھونٹ بھر لیں. جی یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے اہل سنت ہم پر، یعنی ہم پر اہل سنت والجماعت پر اکثر و بیشتر آپ کی تقاریر میں یہ اعتراض آتے ہیں کہ بھئی آپ کی کتاب بخاری میں لکھا ہے فاسق ہو، فاجر ہو، بھئی اس کی بھی بس اس کو امام مانو، اس کی قدر کرو. یہ غور کرنا بات، ان کی مانو، بس پیچھے نمازیں پڑھو، بس ٹھیک ہے. اللہ کہ اس میں ویسے شرط ہے، اللہ کہ وہ آپ پر کوئی نماز نہ چھوڑ دے، یا اس طرح کی شرط بھی ہے. تو اب ادھر آ جائیں، آپ نے یہ آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہے یہ بات. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کسی امام کا قول نقل کیا ہے کہ نہ حکومت بنائیں، یہ آپ فرما رہے تھے. ظاہر ہے کسی آپ خود سے تو نہیں رائے قائم کریں، نہ قیام کریں. اگر کوئی اس بنائے گا تو تم شیطان بنو گے. یہ کسی کا قول ہے کوئی، یا آپ کی رائے ہے؟ یہ ہے کہ جو بھی امام عصر علیہ السلام کے قیام سے پہلے خروج کرے گا حکام وقت پر تو وہ شیطان ہے. جی اچھا، وہ آپ ان کو یہ دیکھیں، امام وہاں کہہ رہے ہیں کہ خروج کوئی ظلم ہے، جبر ہے، تقیہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو، ظلم سہو، ان حاکموں کے اپنے اوپر مسلط رہو. تو جب یہ بات تو ادھر اگر کہی جائے بخاری میں کہ بھئی فاسق ہے، فاجر ہے، تو وہ بھی تکڑا وہ ہے نا، نماز پڑھنے کی امامت ہے نا. تو دیکھیں اس میں فرق یہ ہے، دیکھیں ہم خروج کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. کبھی کوئی حاکم وقت ہے، اس کو ابھی ہم کوئی آ کے ہمیں ایسے ہی دھوکہ دے دے نا کہ میں آپ کے لیے اسلامی حکومت بنانا چاہتا ہوں، تم آ کے میرے ساتھ بیعت کرو، اور ہم آ جا کے اس کے ساتھ بیعت کریں کہ ہم انقلاب کریں گے، یہ شخص ہمارے لیے اسلامی حکومت بنے گا، تو یہ شخص شیطان ہے. یہ جو بھی آ جائے اس طرح وعدہ کرے نا، یہ شیطان، اس کی بات نہ مانو. یہ امام کا قول ہے، بالکل یہ متواتر احادیث کہ یہ آپ انقلاب کرنے کی بات ہے. آپ کے ہاں یہ ہے کہ جو بھی شخص حاکم وقت ہے اس کی طاعت واجب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے. اس کو نہیں، وہ اس طرح ہے کہ کوئی ایسا حاکم ہے، وہ بزور طاقت بھی آ جائے، وہ اپنی حکومت کا قیام کر لے تو اس کی پھر اطاعت کرو، یا فساد بالکل بات یہی ہے. مصلحت ہے. دیکھیں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، دو مسلک میں فرق یہ ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس کی طاعت واجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے رسول اور 12 معصومین 12 امام علیہ السلام کے علاوہ کسی کی طاعت واجب نہیں ہے. طاعت واجب نہیں ہے. کوئی حاکم آ جاتا ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے وہ حاکم بنتا ہے. کوئی اس کو اپنا وارث بناتا ہے، یعنی اس کی وصیت سے وہ حاکم بنتا ہے، یا لوگ اس کو سیاسی طریقے سے بنتا ہے، سیاسی مثلا سازش کے ذریعے بنتا ہے، یا کوئی طاقت کے ذریعے سے حاکم وقت بنتا ہے. اس کی طاعت شرعاً واجب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے حساب لے گا آپ نے اس کی کیوں طاعت نہیں کی. آپ بالکل مخالفت کر، گالی دے دیں، اجازت دے دیں. طاعت اس کی واجب نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. یہ بالکل ایک یعنی فراڈی آدمی ہے.
یہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن یہی اللہ کا جو دشمن ہے، اگر کوئی شخص آتا ہے نا کہ اس کو آ جاؤ میرے ساتھ دے دو، میں آپ کے لیے اسلامی حکومت بنا کے دوں، یہ آدمی جو ہے فراڈی ہے. یہ اس کے بھی آپ دھوکہ نہ کہیں، یہ بھی حرامی ہے، یہ بھی شیطان ہے، اس کا بھی دھوکہ نہ کہیں. دونوں مسلک میں بڑا فرق ہے. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ حاکم وقت کی طاعت واجب ہے یا وہ واقعا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں، حاکم وقت ہے، وہ فراڈی بھی ہو سکتا ہے، وہ بلکہ ہے ہی فراڈی. اس کی طاعت بالکل واجب نہیں ہے. آپ اگر کہیں پہ اگر کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے نا، پکڑتا نہیں ہے، آپ وہ اس کا بھائی اس کی مخالفت کریں. اگر آپ پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا بالکل کر لیں، کوئی وہ شرعی لحاظ سے کوئی اس کی گرفت نہیں ہے. عرض یہ ہے سب ٹھیک ہے نا، دونوں میں فرق یہ ہے. آپ کے ہاں وہ ایسا شخص واقعا شرعی خلیفہ ہے، ہمارے ہاں وہ شرعی خلیفہ کبھی شرعی خلیفہ صرف 12 ہیں، اس کے علاوہ کوئی شرعی خلیفہ نہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ظلم کے نیچے سہنا اچھی بات ہے، آپ ظلم قبول کرتے جاؤ. نہیں، اگر آپ کر سکتے ہو کہ ہجرت کرو، بھائی ہجرت کرو. اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کسی سے شکایت لگا کے اس کو ظلم ختم کر لینا چاہیے. یہ سب جائز ہے. ہم کبھی نہیں کہتے جظلم اچھی چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قیام کرنا، انقلاب کرنا، اسلام کے نام پر لوگوں میں شرارت کرنا کہ ہم اسلامی یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا ہم اسلامی سسٹم بنائیں گے، آپ کو اسلام لا کے دیں گے، یہ سب کے سب شیطان ہیں. ان کا دھوکہ نہیں کا نام ہے. اللہ آپ کو عزت دے. طارق بھائی تھینک یو سر. جی بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. کس کو لے لیں بھائی؟ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف